عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ورق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی انگوٹھی چاندی کی، فکان فی یدہ، وہ آپ کے پاس رہی، ثم کان فی ید بکر، پھر آپ کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں آ گئی، ید عمر، اور ابو بکر کے انتقال کے بعد جناب عمر کے ہاتھ میں آ گئی، ثم کان فی ید عثمان، پھر عمر کی وفات کے بعد عثمان غنی کے ہاتھ میں آ گئی، حتیٰ وقع فی بئر عریس، حتیٰ کہ ایک دن وہ انگوٹھی گر گئی بئر عریس میں، یہ ایک کنویں کا نام ہے، بئر عریس، عریس کنواں، یہ کنواں مسجد قباء کے قریب ہے، مسجد قباء کے قریب ایک باغ ہے، اس باغ میں یہ کنواں تھا جس کا نام بئر عریس تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے 6 یا 7ویں سال میں غالباً کنویں کے منڈیر پر تشریف فرما تھے، اور اچانک انگوٹھی آپ نے اتاری اور اس سے آپ کھیلنے لگے، جیسے بندہ بے خیالی میں انگوٹھی گھماتا ہے یا کھیلتا ہے تو اس سے آپ کھیلنے لگے، تو اسی دوران انگوٹھی کنویں میں گر گئی، جس کا آپ کو بڑا رنج ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ آپ نے ساتھیوں کو طلب کیا اور 3 دن تک کنویں کا پانی آپ نے نکلوایا اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے، حتیٰ کہ پورا پانی نکلوا دیا گیا، مگر وہ انگوٹھی نہ ملی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، انگوٹھی جب تک خلفائے راشدین کے پاس رہی، یہ ایک امر موجب برکت تھا، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جب تک ان کے پاس رہی برکت قائم رہی، اور اس کا گم ہو جانا یہ فتنوں کے ظہور کا سبب ثابت ہوا، جیسے کہ بعض علماء نے ملک سلیمانی کے زوال کا سبب یا مشہور واقعہ ان کے انگوٹھے کے گم ہونا بیان کیا، اور سیدنا عثمان غنی کے خلاف جو بغاوت ہوئی جس کے نتیجے میں ان کی شہادت تک واقع ہوئی، اس قصے سے قبل کی انگوٹھی کا گم ہونا بیان کیا ہے۔ یہ انگوٹھی نبی علیہ السلام کی بڑی بابرکت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کے فیصلے، یہ سب کچھ ہونا تھا جو کہ ہوا، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، انگوٹھی گم ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ نقش ہو محمد رسول اللہ، اس انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا، تو وہ گم ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی بہروپیہ دعویٰ کرے کہ انگوٹھی محفوظ ہے، موجود ہے، سب جھوٹ ہے۔ بات وہی ہے جو ہم نے شروع میں عرض کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور کی کوئی چیز باقی نہیں، کوئی نشانی، نہ آپ کی ٹوپی، نہ آپ کی پگڑی، نہ آپ کا رومال، نہ آپ کا کوئی لباس، نہ کوئی برتن، نہ کوئی چولہا، کوئی چیز باقی نہیں، نہ کوئی انگوٹھی، نہ کوئی بال، کوئی چیز باقی نہیں۔ جو دعوے ہیں بلا سند جھوٹے ہیں، صرف مصحف قرآن ہے۔ تو اگر محبت ہے نبی علیہ السلام سے کہ آپ کے دور کی جو یادگاریں، تو قرآن سے بڑھ کر کیا ہو سکتا؟ تو آئیے قرآن کی طرف ہے، شوق اور محبت، اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت، کہ اپنی امت کو یہ امانت ہے، ثقلین کہا آپ نے، ثقلین، بوجھل امانت ہے میری، یہ انتہائی بھاری بھرکم امانت، کتاب اللہ اور آپ کی سنت۔ تو ان بوجھل امانتوں کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرف دوڑے بھاگیں، نہ ان کا کوئی اصل ہے، نہ کوئی سند ہے، وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع۔ ہمارے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر کی نشانی، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں اختیار کر لو، کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اسی طرف آنا چاہیے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ بارک اللہ فیک۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔